بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ میرے شوہر جس فیکٹری میں ملازم تھے اس کا مالک بہت نیک اور شریف آدمی تھا۔ اس کا نام جمال شاہ تھا۔ جمال شاہ کی کافی جائیداد تھی۔ جس علاقے میں ان کی رہائش تھی وہاں قریب ہی ایک اوسط درجے کا مکان بھی تھا جو 4 کمروں اور ایک صحن پر مشتمل تھا۔ یہ گھر عرصے سے خالی پڑا تھا۔ فیکٹری میں کام کرتے ہوئے بدقسمتی سے میرے شوہر سلیم بوائلر کے پھٹنے سے شدید طور پر جھلس گئے اور زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسے۔ وہ جمال شاہ کی فیکٹری کے بہت پرانے کارکن تھے۔ مالک کو اپنے محنتی اور دیانتدار ملازم کے جاں بحق ہونے کا بہت صدمہ ہوا۔ جمال شاہ نے ہماری مدد میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ مجھے گھر بیٹھے گورنمنٹ کے سلائی کا کام بھجواتے اور رہنے کے لیے اپنے بنگلے کے قریب وہ گھر بھی دے دیا جو عرصے سے خالی پڑا ہوا تھا۔ بتاتی چلوں کہ پہلے ہم کرائے کے مکان میں رہتے تھے، اب کرایہ ادا کرنے سے قاصر تھے، تبھی انہوں نے یہ مکان عنایت کیا تاکہ ہم کرائے کی زحمت سے بچ سکیں۔ جمال شاہ کے احسانات کیا کیا گنواؤں، لیکن قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا اور ان کی عنایتیں بعد میں شرمندگی میں بدل گئیں۔ جن دنوں بیوہ ہوئی میرے 2 بچے تھے، ایک بیٹی کنزہ اور ایک بیٹا فرقان۔ یہی دونوں میری زندگی کا کل سرمایہ تھے۔ بیٹی 13 سال کی تھی جبکہ بیٹا 11 برس کا تھا۔ جب سلیم نے فیکٹری کے حادثے میں وفات پائی، اب مجھے دونوں کے ماں اور باپ بن کر پرورش کرنی تھی۔ بچوں کو پروان چڑھانے کی خاطر سخت محنت کی۔ توقع تھی کہ یہ میری محنت رنگ لائے گی اور جب کنزہ اور فرقان بڑے ہو جائیں گے تو سارے دکھ درد بھول جاؤں گی۔ لیکن باپ کا سایہ نہ ہونے کی وجہ سے فرقان آوارہ لڑکوں کے ہتھے چڑھ گیا اور 7ویں جماعت کے بعد اس نے اسکول چھوڑ دیا۔ سارا دن گھر سے غائب رہنے لگا۔ صبح کا نکلتا، رات کو گھر لوٹتا تھا۔ جلد ہی ظاہر ہو گیا کہ وہ چرس وغیرہ کا نشہ کرنے لگا تھا۔ پہلے تو گھر کی اشیاء غائب ہونے لگی کیونکہ وہ انہیں بیچ کر نشہ کرتا تھا، پھر مجھ سے رقم طلب کرتا۔ کہاں تک اس کا مطالبہ مانتی کہ محنت مشقت کی اجرت سے گھر کا خرچہ مشکل سے پورا ہوتا تھا، لیکن فرقان کو کیا پرواہ تھی۔ جب اسے نشے کے لیے رقم نہ ملتی میرا گریبان پکڑ لیتا اور گلا پکڑ کر دبانے لگتا، تب میری چیخیں نکل جاتی۔ کنزہ جہاں بیٹھی ہوتی دوڑ کر آتی اور مجھے فرقان سے چھڑاتی۔ کیا بتاؤں کہ اس وقت دل کی کیا حالت ہوتی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے اور کچھ بس نہ چلتا تو اسے بد دعا دینے لگتی تھی۔ جب وہ میرا گلا اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیتا بلبلا اٹھتی اور بے اختیار مجھ سے بد دعا نکل جاتی کہ فرقان تجھے خدا سمجھے، اللہ کرے تجھ کو پھانسی لگے۔ جس اولاد سے زیادہ توقع ہو اسی سے دکھ ملے تو دل خون ہو جاتا ہے۔ میری بھی فرقان سے مستقبل کی امیدیں وابستہ تھیں جو خاک میں مل گئی۔ وہ یا تو گھر سے کئی روز غائب رہتا یا پھر سارا دن پڑا سوتا رہتا۔ ہمارے نزدیک وہ بے حس بس ایک زندہ لاش کی طرح تھا۔ فائزہ مجھے سمجھاتی تھی کہ ماں بھائی کو پیار دو، اسے مت دھتکارا کرو، بد دعائیں نہ دیا کرو، آخر تو وہ تمہارا بیٹا ہے، کیا خبر کبھی خدا اسے راہ راست پر لے ہی آئے۔ لیکن میں تو مایوس ہو گئی تھی۔ یہی جواب دیتی تھی کہ فائزہ اب یہ بھٹکا ہوا کبھی راہ راست پر نہیں آ سکتا، بھلا نشہ باز لوگ بھی کبھی راہ راست پر آئے ہیں؟ اب تو یہی جی چاہتا ہے کہ کہیں ایسا گم ہو کہ گھر لوٹ کر نہ آئے۔ اس کے نشے نے تو ہمیں فاقوں پر مجبور کر دیا ہے۔ جب گھر میں قدم رکھتا ہنگامہ کھڑا ہو جاتا۔ وہ آتا ہی تب تھا جب اسے مجھ سے پیسے چاہیے ہوتے تھے۔ جو ہی وہ پیسے طلب کرتا میرے منہ سے بد دعائیں جاری ہو جاتی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ بغیر روپے لیے ٹلنے والا نہیں ہے۔ میرے منہ سے اس قدر بلند آواز میں اسے بد دعائیں نکلتی کہ پڑوس تک آواز جاتی۔ تب اکثر پڑوسن بھی آ کر سمجھاتی کہ بہن، اولاد جتنی بری ہو ایسی بد دعا نہ دیا کرو، کوئی گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ منہ سے نکلی بات پوری ہو جاتی ہے۔ لوگوں کے سمجھانے سے دل اور دکھتا۔ میں کہتی تھی تم لوگوں کو کیا پتا محنت کی کمائی جب بیٹا نشے میں اڑائے تو کیسا جی بھی لگتا ہے۔
دیکھ لینا کہ اس بغیرت کا انجام برا ہی ہوگا۔ یہ سچ ہے، کوئی ماں کسی غیر کی اولاد کے لیے بھی ایسی بد دعا نہیں کرتی تھی، مگر اس لڑکے نے ایسا جی جلایا کہ لگتا تھا میرے اندر اس کے لیے ممتا مر ہی گئی ہے۔ سوچتی تھی شکر ہے کنزا فرما بردار اور احساس کرنے والی لڑکی ہے، ورنہ میں تو جیتے جی مر جاتی۔ کنزا 5 وقت نماز پڑھتی اور ہر نماز کے بعد اپنے بھائی کے سدھرنے کے لیے دعا کرتی تھی۔ وہ اسکول جاتی اور واپس آ کر گھریلو کام کاج میں میرا ہاتھ بٹاتی تھی۔ جب وہ گھر کا کام نمٹاتی، اس دوران میں اجرت پر کافی کپڑے سلائی کر لیتی تھی۔ میری اوقات نہ تھی کہ اپنی یتیم بچی کو اعلیٰ تعلیم دلواتی، مگر اس کا شوق دیکھ کر قریبی کالج میں داخلہ دلوایا۔ فائزہ کالج سے آ کر محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگی، یوں وہ اپنا تعلیمی خرچہ نکال لیتی تھی۔ میرا ارمان تو یہ تھا کہ فرقان تعلیم حاصل کرتا اور فائزہ کو میں میٹرک کے بعد کسی اچھے گھر بیاہ کر فرض سے سبکدوش ہو جاتی، مگر یہ ممکن نہ ہو سکا اور مجھے فائزہ کی محنت پر انحصار کرنا پڑا۔ ایک دن جب فائزہ کالج سے گھر آ رہی تھی، جانے کس خیال میں تھی کہ گلی پار کرتے ہوئے جمال شاہ کے بیٹے عاطف جمال کی گاڑی کے سامنے آ گئی، سڑک پر گر گئی۔ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی کیونکہ گاڑی بہت کم رفتار میں تھی، گاڑی سے ٹکرا کر گرنے کے صدمے سے بے ہوش ہو گئی۔ عاطف کے ساتھ گاڑی میں اس کی بہن بھی تھی، دونوں نے جلدی سے کنزا کو اٹھا کر گاڑی میں بٹھایا اور گھر پہنچا دیا۔ عاطف نے مجھ سے معذرت کی اور یہ بھی کہا، آنٹی میرا قصور نہ تھا، جانے آپ کی بچی کن خیالوں میں چل رہی تھی کہ گلی پار کرتے ہوئے سے میری گاڑی بھی نظر نہیں آئی۔ شکر ہے رفتار آہستہ تھی اور میں نے عین وقت پر کار روک لی، ورنہ تو چوٹ زیادہ لگنے کا امکان تھا۔ بہرحال پانی وغیرہ پینے سے کنزا کے حواس بحال ہوئے تو اس نے بھی عاطف سے معذرت کی اور وعدہ بھی کیا کہ وہ آئندہ سڑک پار کرتے ہوئے احتیاط سے کام لے گی۔ یہ واقعہ آیا گیا ہو گیا، مگر کچھ واقعات جو بظاہر معمولی نوعیت کے ہوتے ہیں، اصل میں وہ معمولی نوعیت کے بالکل نہیں ہوتے۔ چوٹ جسم پر نہ لگی تھی مگر دل پر ضرور لگی، کیونکہ اس کے بعد عاطف اور کنزا نے ایک دوسرے کو کبھی فراموش نہیں کیا۔ کنزا تو لڑکی تھی، اسے اپنی یتیمی اور میری بیوگی کا احساس تھا، تبھی اس نے اپنے دل کے احساسات کو تھپک کر سلا دیا، مگر عاطف ایک امیر زادہ نوجوان لڑکا تھا۔ وہ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے چھٹی کے وقت کالج کے گیٹ کے پاس جا کھڑا ہوتا۔ پہلے کنزا کو پتہ نہ چلا، مگر جب روز اسے وہاں کھڑا پایا تو وہ جان گئی کہ یہ میرے ہی لیے آتا ہے۔ بچی تھی، ایسے معاملات سے ناواقف تھی، بری طرح ڈر گئی۔ اسے زیادہ خیال یہ تھا کہ میری ماں کو پتہ چلا تو کیا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ میری ذات اس کے لیے بدنامی کا باعث بن جائے۔ میں نے تو بیوگی کے یہ عرصہ جمال کے پڑوس میں ایسے احتیاط سے گزارے تھے کہ سارا محلہ ہی میری تعریف کرتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ سلیم کی بیوہ نے شرافت سے محنت مشقت کر کے جس طرح بیوگی میں بچوں کی پرورش کی ہے، یہ تو بس اسی کی ہمت ہے۔ وہ یہ بھی کہتے کہ آفرین ہے، اس کی بچی نیک ہے لیکن لڑکا خراب نکلا ہے۔ لڑکے خراب ہوں تو افسوس کرتے ہیں لوگ، لیکن اگر لڑکی خراب ہو تو لوگ صرف باتیں ہی نہیں بناتے، لعنت ملامت بھی کرتے ہیں اور رسوا بھی کرتے ہیں۔ ایک روز کنزا نے ہمت کر کے عاطف کو سمجھایا کہ میرے پیچھے کالج کے گیٹ تک مت آیا کرو، تمہیں تو معلوم ہے ہمارے کیا حالات ہیں، ہم تمہارے والد کی فیکٹری کے مزدور ہیں اور ان کے ہم پر بہت احسانات ہیں، یہ نہ ہو کہ ان کو علم ہو جائے تو ہم غریب لوگ ان کی بخشی ہوئی چھت سے بھی محروم ہو کر دربدر ہو جائیں۔ کنزا نہیں جانتی تھی کہ عاطف سے بات کرنا زیادہ باعث مصیبت بن جائے گا۔ اپنی دانست میں تو اس نے امیر زادے کو اپنی مجبوریوں کا احساس دلا کر بات کو اسی موڑ پر ختم کرنا چاہا تھا، لیکن بات چیت کا یہ پہلا مرحلہ ہی اس کے گلے پڑ گیا۔ عاطف نے اصرار کیا کہ ایک بار میرے ساتھ چلو تو پھر کبھی تمہارے راستے میں نہ آؤں گا، بس یہی میری شرط ہے، بات نہ مانو گی تو روز مجھے اپنے کالج کے گیٹ کے سامنے کھڑا پاؤ گی۔ اس کا جواب سن کر میری بیٹی اور پریشان ہو گئی، مجھے کچھ بتا کر پریشان نہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ جس بات سے خوف زدہ تھی آخر وہی بات ہو گئی۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ پہلے سوچا مجھے بتا دے، پھر یہ سوچ کر رہ گئی کہ ماں کیا کر لے گی، زیادہ سے زیادہ جمال صاحب سے کہے گی، وہ بیٹے کو ڈانٹ ڈپٹ کر دیں گے یا روکے گے
تو کہیں ایسا نہ ہو وہ اور ضد پکڑ لے، تب میں ضرور اسے پڑھائی سے ہٹا کر گھر بٹھا لوں گی۔ اگلے روز جب عاطف پھر اس کے پیچھے آیا، وہ اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی تاکہ اس کو منت سماجت سے سمجھا سکے، لیکن عاطف نے تو کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ اسے لے کر وہ ایک دوست کے بنگلے پر گیا اور کہا کہ مجھ سے شادی کر لو، ورنہ عزت گنوا کر گھر جاؤ گی تو یقیناً عمر بھر پچھتاؤ گی۔ تم نہیں جانتی میں جس چیز کو پسند کر لوں اسے ضرور حاصل کر کے رہتا ہوں۔ اب میری بیٹی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ وہ کیوں اس سر پھرے نوجوان کی گاڑی میں بنا سوچے سمجھے چڑھ بیٹھی تھی۔ اب تو وہ مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر تھی۔ اس نے تبھی کہا، ٹھیک ہے میں عزت نہیں گنوانا چاہتی، مگر تمہاری میری شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ تم ایک امیر کبیر باپ کے بیٹے ہو اور میں ایک غریب بیوہ کی لڑکی ہوں۔ ہمارے خاندان کے درمیان دولت کا بہت فرق ہے، یہ رشتہ ہو ہی نہیں سکتا۔ رشتہ نہیں ہو سکتا، ہمارا نکاح تو ہو سکتا ہے اور اس کا انتظام کیا ہوا ہے۔ ہمارا نکاح آج ہی اسی وقت ہو سکتا ہے، بلکہ ہو جائے گا اگر تم راضی ہو جاؤ۔ میں بعد میں گھر والوں کو بھی منا لوں گا۔ کنزا ہمیشہ جمال کے گھرانے کے ٹھاٹ باٹ کو رشک کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ آج اسی گھرانے کا لڑکا اسے اپنی منکوہہ بنانے پر اصرار کر رہا تھا۔ جانے کیا سوچ کر وہ عاطف کے ساتھ ہو لی اور دونوں نے نکاح کر لیا۔ شام کو عاطف اس کو میرے گھر پر چھوڑ گیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری بیٹی کے پرس میں آج ایک اہم پرت بھی ہے، اور وہ تھا اس کا اور عاطف کا نکاح نامہ۔ 2 دن سے فرقان غائب تھا۔ اسی شام کو وہ بھی گھر آ گیا۔ آتے ہی پیسے طلب کرنے لگا کیونکہ اس کا نشہ ٹوٹ رہا تھا۔ میرے پاس اس روز پیسے نہیں تھے، تبھی اس نے میری گردن کو دبوچنے کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھا دیے۔ میں حسب معمول چلانے لگی، اے بدبخت، مجھے پھانسی نہ لگا، خدا کرے تجھے پھانسی لگے، آج میرے پاس تجھے دینے کو 1 پیسہ بھی نہیں ہے۔ میرے چلانے پر کنزا دوڑی آئی اور اپنے بھائی کے کرخت ہاتھوں کی گرفت سے میری گردن چھڑانے لگی۔ تب فرقان نے کہا، ماں روپے نہیں دیتی تو ہی دے دے، تیرے پاس تو ٹیوشن کے پیسے جمع رہتے ہیں۔ اس نے کہا، بھائی قسم ہے آج تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ٹیوشن والے بچے بھی پہلی کے بعد فیس لا کر دیتے ہیں اور ابھی پہلی میں 2-3 دن باقی ہیں۔ تو جھوٹ بولتی ہے، تیرے پاس پیسے ہوں گے، کچھ تو ہوں گے ہی۔ وہ بہن سے الجھنے لگا، تبھی اس کی نگاہ میز پر رکھے کنزا کے پرس پر پڑ گئی۔ دوڑ کر گیا اور پرس اٹھا کر کھول لیا۔ پرس کو ٹوٹولا پھر الٹ دیا۔ چند سکوں کے ساتھ کچھ کاغذ بھی زمین پر بکھر گئے۔ اس نے ایک کاغذ کو اٹھا کر دیکھا، یہ نکاح نامہ تھا۔ عاطف جمال نے کنزا سلیم سے نکاح کیا تھا۔ نکاح نامہ پڑھتے ہی فرقان کا رنگ بدل گیا۔ اس نے کہا، تو یہ بات ہے، تو ایک فیکٹری کے مالک کی بہو ہے، اس کے اکلوتے وارث کی منکوہہ ہے، ایک امیر کبیر گھر کی بہو، اور تیرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کنزا تو ایسے کھڑی بھائی کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے زندہ لاش ہو۔ رنگت سفید پڑ چکی تھی، جسے کاٹو تو لہو نہیں، ایک حرف بھی لبوں سے نکالنے کی سکت نہیں تھی۔ ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ وہ دروازے کی چوکھٹ کو تھامے کھڑی تھی اور مجھ سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی، لیکن فرقان، اسے کب کسی بات کا ہوش تھا؟ اس نے بہن کا نکاح نامہ ہاتھ میں پکڑا اور باہر نکل گیا، جانے کس ارادے سے۔ ہم ماں بیٹی میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ اب وہ کیا کرنے والا ہے۔ جو ہی وہ گھر سے نکلا، سامنے اسے عاطف نظر آ گیا۔ وہ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا، جبکہ اندر اس کے والد بھی موجود تھے۔ فرقان نے بلند آواز میں للکارا، ہاں بھائی عاطف، تم تو اب ہمارے رشتہ دار ہو گئے ہو، رشتے میں میرے بہنوئی لگے، کچھ روپے ہوں گے تمہارے پاس؟ بھائی مٹھائی لے کر محلے میں بانٹی ہیں، خوشی کی بات ہے نا، تم نے میری بہن سے نکاح کیا ہے۔ اس نے نکاح نامہ لہرایا تو عاطف کا رنگ اڑ گیا۔ باپ کے ڈر سے وہ بولا، تم پاگل ہو، نشئی پاگل، جانے کس کا کاغذ کا ٹکڑا اٹھا لائے ہو یا جعلی کاغذ بنوا کر مجھے بلیک میل کر رہے ہو محض پیسوں کے لیے؟ یہ روپے لے لو، مگر میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے، میں نے کوئی نکاح نہیں کیا کسی سے، مجھے بلیک میل نہ کرو۔ کیا تم نے نکاح نہیں کیا میری بہن کنزا سے؟ بغیرت جعلی آدمی تو تم ہو، اپنے عیش کی خاطر میری بہن سے جعلی نکاح نامہ کروا لیا۔ نکاح کیا ہے تو مانو، پھر اس کو رخصت کر کے گھر لے آؤ۔ کہہ دیا نا میں نے کسی سے کوئی نکاح نہیں کیا ہے، تمہاری بہن سے میرا کوئی واسطہ ہے نہ تعلق، وہ تو بہن ہے میری، اب جاؤ یہاں سے۔ عاطف اسے دھکے دینے لگا اور نکاح نامہ بھی چھین لینے کی کوشش کی۔
فرقان نے غصے میں جیب سے خنجر نکال لیا اور پے در پے عاطف پر وار شروع کر دیے۔ وہ تڑپ کر زمین پر گر گیا، لیکن میرے بیٹے نے بس نہ کیا، زوردار وار کرتا گیا، یہاں تک کہ عاطف کے چوکیدار نے پیچھے سے آ کر اسے دبوچ لیا، جو نماز پڑھنے قریبی مسجد میں گیا ہوا تھا۔ اس شور پر جمال شاہ بھی گھر سے باہر نکل آئے، پھر تو محلے دار اکٹھے ہو گئے، عاطف کو اسپتال اور فرقان کو تھانے لے گئے۔ نکاح نامہ تو عاطف کے خون میں تربتر ہو چکا تھا، پر درج نام و تحریر بھی سرخ ہو گئی تھی اور پڑھی نہیں جا سکتی تھی، لیکن پولیس کے سامنے فرقان اپنے بیان پر ڈٹا ہوا تھا کہ یہ نکاح نامہ ہی ہے، غور سے پڑھنے کی کوشش کرو، میں نے خود پڑھا ہے اپنی ان آنکھوں سے، میں کنزا کا بھائی ہوں، نشہ ضرور کرتا ہوں مگر بے غیرت نہیں ہوں۔ عاطف دھوکہ کرنا چاہتا تھا میری بہن کے ساتھ، تبھی نکاح کر کے مکر رہا ہے، کیونکہ اس کے والدین ہم غریبوں پر صرف ترس کھا سکتے ہیں، ہمیں کبھی اپنا رشتہ دار قبول نہیں کر سکتے، ہم ملازم جو تھے ان کے۔ فرقان کی کسی نے نہ سنی، اس کو کون سنتا؟ اسے حوالات سے جیل اور پھر پھانسی کے تختے پر پہنچا دیا گیا، کیونکہ بقول لوگوں کے یہی انصاف کا تقاضا تھا۔ اس نے اپنے محسن کے بیٹے کو جان سے مار دیا تھا۔ محلے داروں کا کہنا تھا یہ صرف اس وجہ سے ہوا کیونکہ وہ ماں کا گلا دبوچ کر نشے کے لیے پیسے مانگتا تھا، ماں کی بد دعا تھی جو اسے لگ گئی۔ لوگ ایک دوسرے سے کہتے تھے ماں باپ کی کبھی بد دعا نہیں لینی چاہیے، کیونکہ ان کی دعا بد دعا عرش پر جاتی ہے اور عرش کو ہلا دیتی ہے۔ تاہم جس دن پھانسی کے بعد محلے دار فرقان کی لاش جیل سے وصول کر کے لائے، اس دن مجھے ہوش نہ رہا تھا، کیونکہ اس دن میرے لیے گویا زمین ہی نہیں عرش بھی ہل گیا تھا۔ میرے بیان کرنے سے خود جمال اور اس کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے کہ جن کے بیٹے کو میرے بیٹے نے مارا تھا۔ آج بھی لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ بیٹی ہو یا بیٹا، خدا نیک اولاد دے، ورنہ تو بے اولاد ہی رہنا اچھا ہے۔ اس واقعے کے بعد ہم نے گھر چھوڑ دیا، پرانے محلے کے ایک پڑوسی کے گھر چند دن پناہ لی۔ انہوں نے ہی ایک نیک اور غریب لڑکا تلاش کر کے کنزا کا اس سے رشتہ کر دیا۔ کنزا نے صبر شکر کے ساتھ نئی زندگی کو قبول کر لیا، کیونکہ وہ میرا دکھ اور میری مجبوریاں جانتی تھی۔ خدا کا شکر کہ میرا داماد شریف انسان ہے، اس میں کوئی بری عادت نہیں ہے، معمولی تنخواہ دار ہے۔ کنزا بھی ایک اسکول میں پڑھاتی ہے، دونوں کی آمدنی سے گزر بسر عزت سے ہو رہی ہے۔ فرقان کی جدائی کا داغ دل پر ہے، یہ دکھ بھلانے کا نہیں ہے، لیکن داماد کے روپ میں جو بیٹا ملا ہے، آج اسی پر خدا کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اس نے بڑھاپے میں سہارا دیا ہے کہ عزت سے زندگی کے باقی دن بھی کٹ جائیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔